تقبل يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عن عيسى الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعلى آله الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا نبي يا حبيب يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرکار کائنات پورے جسم سارے آدم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرنے کی بے شمار آزادائی کی فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بات پر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی 100 مرتبہ پڑھاتا ہے اور یہ 100 مرتبہ میں 70 ضرورت آخرت کی ہوتی ہے اور 30 ضرورت دنیا کی ہوتی ہے۔ اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس درود پاک کا فرشتہ مقرر کرتا ہے اور وہ فرشتہ کا درود کو مجھرت ویسا ہی پیش کرتا ہے جیسا لوگ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ نبی آخری سے حدیث پاک فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ درود کے اپنے پاس آتا ہے تو درود پڑھنے والے کا نام اور اس کا خاندان بھی بتاتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام خاندان دونوں بتاتا ہے تو میں درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے خاندان کا نام اپنے رجسٹر میں تحریر کر لیتا ہوں۔ کب کی بات ہے؟ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات؟ جمعہ کی رات یاد رکھیے گا، جمعرات کا دن گزر کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے۔ جمعہ کا دن یعنی رات کا سبھی چلی جاتی ہے۔ جی ہاں یاد ہے۔ تو جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن بھی پاک پڑھے اس کی فضیلت آپ نے سنی ہے۔ یہ مہینہ بھی درود و سلام والا ہے تو یوں تو پورا مہینہ ہی پڑھنا چاہیے لیکن خصوصی طور پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پاک پڑھنی چاہیے۔ جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نہایت ہی تذکر و احتشام کے ساتھ، عظمت و شان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں نے پچھلے سال کی اس بات کو نوٹ کیا تھا، اس بار بھی عرض کروں میلاد کرنا اپنی جگہ ہے لیکن اہتمام کے ساتھ کرنا اپنی جگہ ہے۔ میلاد پاک کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، سجا کے کرنی چاہیے کیونکہ اس میلاد کو نسبت ہے اللہ کے رسول سے، اس میلاد پاک کو نسبت ہے اللہ کریم کے اس پیغمبر سے جن کی شان بڑی ہے، اور جب بڑی شان والے سے منسوب کوئی چیز ہم منعقد کر رہے ہیں تو اس کو بھی ایسا سجا کے پیش کریں کہ کوئی نیا آدمی آئے میلاد میں، پہلی بار کسی میلاد میں آئے تو اسے بھی لگے کہ جن کی میلاد ہو رہی ہے جب اس محفل کی سجاوٹ اس کی عظمت و شان ہے تو میلاد والے مسلمان کی کیا شان ہے؟ اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کریم ہمارے مرحوم جناب شکیل احمد ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آج ان کی ماتہ بھی ہوئی مسجد میں، انہی کی تربیت ہے الحمدللہ کہ آج ان کے بچے بھی اسی شان کے ساتھ محفل میلاد منا رہے ہیں۔ سب ایک بار دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ میلاد دراصل کیا ہے اور میلاد کی تاریخ کیا ہے؟ میلاد صرف ہندوستان میں بنا یا عرب ملکوں میں بھی منایا جاتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ نہایت دلچسپی کے ساتھ پورا بیان کرنے کی شہادتیں حاصل کیجیے۔ اللہ کریم ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائے کہ دین کی باتیں ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔
میلاد کی بنیادی سبب، میلاد کی بنیاد ہے نا، وہ ہے اللہ کا شکر۔ جو میلاد مناتا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ میلاد میں خدا کا شکر یوں ہے کہ ہم میلاد اللہ کے رسول کی تشریف آوری پر مناتے ہیں، ہم میلاد ہمارے نبی کی پیدائش کے دن پر مناتے ہیں، اور آقا کریم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں رب نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اس میں سب سے بہتر، سب سے اعظم، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر جو نعمت ہے، گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری نعمتیں جن کے صدقے ملی وہ پیغمبر اسلام کی پیدائش پر ہم میلاد منا رہے ہیں، تو ہم اللہ کریم کا اس میلاد کے ذریعے سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولا تو نے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا کریم رسول عطا فرمایا، ایسا پیغمبر عطا فرمایا کہ آدم کے اولاد تو بہت ہے، امتی تو بہت ہے، پیغمبر تو ہے ہی شان والے، یہ امت اس نبی سے جڑ کر یہ امت بھی عالی شان بنے۔ تو یہ میلاد جو دراصل ہے نا، یہ اللہ کا شکر ہے، یاد رکھیے گا، ایک نیا کانسیپٹ یاد رکھیے گا، یہ میلاد خدا کا شکر ہے۔ آپ کو کوئی پکڑے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہو، آپ نے میلاد کا احترام کیوں کرتے ہو، تو ان کو کہنا بھائی ہمیں ایک اولاد کی شکل میں بھی نعمت ملتی ہے، ہم ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کریم شادی کی شکل میں خوشی دیتا ہے تو ہم شادی کے دن کو بھی مناتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جس دن کوئی نعمت دیتا ہے وہ دن ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اب جب اپنی نعمتیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، ان نعمتوں کی وجہ سے دن ہمارے لیے یادگار بن جاتا ہے، تو جس دن ہمیں اللہ کا رسول ملا، جس دن اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا، اپنا حبیب ہی دے دیا، جملہ نوٹ کیجئے گا، کوئی اپنا حبیب کسی کو نہیں دیتا، وہ تو میرا رب رحمان ہے، وہ میرا رب کریم ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو 63 سال کے لیے دے دیا۔ محبوب کو پیدا اسی وقت نہیں کیا تھا اللہ نے، پیدا کر کے بارہویں شریف کو دے دیا، ایسا نہیں تھا، رب نے تو جب بھی پیدا کر لیا تھا اپنے محبوب کو جب کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت جابر نے، صحابی رسول جابر، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے تمام چیزوں سے پہلے کسی چیز کو پیدا فرمایا؟ نبی ارشاد فرماتے اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضور تو تھے ہی، 63 سال کے لیے اللہ نے جب کیا، اس سے پہلے بھی حضور خدا کی بارگاہ میں 63 سال گزار کر نبی اس دنیا سے پردہ کیے، تب بھی خدا کی بارگاہ میں آقا اول شروع سے لے کر کے اخیر تک اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، اسی چیز سے نکال کر 63 سال کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اس امت کو عطا فرما دیا۔ کیا ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟ اور یہی شکریہ جو ہم ادا کرتے ہیں، اسی شکریہ کا نام میلاد، اسی شکرانے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور جب جیسی نعمت ویسا شکرانا، جیسی نعمت ویسا شکرانا، اللہ نے ایسی عظیم الشان نعمت دی ہے، تو اس شکرانے میں ہم سے رہا نہیں جاتا کہ ہم صرف گھر میں بیٹھ کر منائیں۔ ہمیں بے قراری ہوتی ہے کہ ہم روڈ پر نکلیں، ہمیں بے قراری ہوتی ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں نکلیں، ہاتھ میں علم بھی ہو، جھنڈا بھی ہو، خوبصورت لباس بھی ہو، چہرہ بدن کپڑے معطر بھی ہو، سب کچھ خوشیوں کا ماحول ہو۔ ہمیں رہا نہیں جاتا کہ ہم سونے پر میں جشن منائیں، ہم گلی بھی سجاتے ہیں، مکان بھی سجاتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، خود بھی سجتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کی آمد میں اتنا بڑا جشن یہ مناتے ہیں تو ان کی عظمت و شان کا نعرہ تکبیر، دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، دنیا کا سب سے بڑا جشن، ساری قوم دنیا کے سارے مذہب جو جشن مناتے ہیں، کوئی اتنا بڑا جشن نہیں مناتا کہ دنیا کے سارے مسلمان سڑک پہ اتر کر پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کا جشن یوں مناتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا جشن جو ہمیں منانا ہی منانا ہے۔ اب یہ جشن میں آپ کو تاریخ کی بات بتاتا ہوں، یہ جشن شروع کب ہوا؟ جہاں تک میلاد کی بات ہے، صرف میلاد کی بات کریں گے، ایک ہے میلاد اور ایک ہے میلاد کا جشن، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ تھوڑا سا فرق رکھتا ہے۔ اگر صرف میلاد کی بات کریں
کہ میلاد حضور کی پیدائش کی یاد منانا. اگر صرف اس کی بات کریں تو اللہ کے رسول نے خود اپنا میلاد منایا. حضور علیہ السلام اپنے یوم میلاد کو سال میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک بار سیلیبریٹ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، پیر کا دن ہے نا، حضور اس دن کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا. پیر کے دن کیا ہوتا بولیے پیدا ہوا. اب آقا کریم اپنی پیدائش کے دن کو ہفتے میں ایک دن منا رہے ہیں، ہم تو سال میں ایک دن والے ہیں. اللہ کے رسول نے تو ہر ہفتے اپنی پیدائش کی تاریخ سکھائی. آقا نے جب پیر کا روزہ رکھا، سوال ہوا تو رب آقا کریم کے جواب میں کیا تھا؟ جواب میں صرف یہی جملہ تھا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک یہی سے شروع یہی سے ختم ہے. آقا کا جواب صرف اتنا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا. گویا کہ آقا اپنی پیدائش کے دن کو ہفتے میں ایک دن منا رہے ہیں. تو میلاد جہاں تک منانے کی بات ہے تو آقا نے تو ہفتے میں ایک دن منایا. ہم تو سال بھر میں مناتے ہیں اور صرف سال بھر ہی میں نہیں، شادی ہوئی تو ہمارے یہاں میلاد کیا، ہمارا نیا گھر بنا تو میلاد، ہماری دکان بنی تو میلاد. جو بھی خوشی غمی کا ماحول ہوتا ہے ہم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور تب تک کرتے رہنا چاہیے جب اللہ توفیق دے کرتے رہنا چاہیے. لیکن اس جشن کی بات، یہ جو جشن ہوتا ہے رستے میں جلوس ہے، یوں ایک جشن کے ساتھ نکل رہے ہیں. جلوس منانے کے لیے کب شروع ہوا تھا؟ آئیے تاریخ یہ شروع ہوا تھا اپنے وقت میں اربل کے علاقے کا ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جس کا نام تھا ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی. یہ بادشاہ کا نام ہے اور آپ بھول جائیے کہ اس بادشاہ کا نام جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کے بہنوئی ہیں. یاد رکھیے گا یہ باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. سلطان صلاح الدین ایوبی اور نہیں جانتا، دین سے جس کو تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے سلطان کو وہ جانتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے انہوں نے اس جشن کی شروعات جشن کی. یہ ہم یوں ہی نہیں منائیں گے سن کے، بلکہ اس میلاد کو منا تو شروع سے رہے تھے لیکن اس کو جشن کی شکل دینے کے لیے ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب میدان پہ اترے انہوں نے تیاری کرنا شروع کی. جب یہ تیاری کر رہے تھے اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے. پرانے عالموں کو جب آپ پڑھیں گے نا تو پرانے عالموں کی زندگیوں میں اچھی بات یہ تھی، یونیک بات یہ تھی کہ یہ لوگ سیر و سیاحت بہت کرتے تھے، تفریح بہت کرتے تھے، گھومتے بہت تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں گے نا تو انہوں نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا. ان کی کتابیں ملتا بوستا مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بہت بڑے عالم ہیں لیکن پوری دنیا کا کونا کونا چھان مارے، پوری دنیا گھومتے تھے. اسی دور میں ایک عالم تھے حضرت ابو الخطاب ابن دہیہ رحمۃ اللہ تعالی. یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. یہ سیر کر رہے تھے، سیر کرتے کرتے جب یہ اربل کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ اربل سج رہا ہے، اربل میں جھنڈے لگ رہے ہیں، اربل میں تیاری ہو رہی ہے، ماحول میں شادیانہ ہے، خوشیاں ہیں. آپ نے پوچھا اس عالم دین اس بزرگ نے رک کر کے پوچھا یہ شہر میں خوشی کا ماحول کس بات کا ہے، کس جشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس اربل کا جو بادشاہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو بہنوئی ہیں ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ آقا کی ولادت کی جشن کی تیاری کر رہے ہیں. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں وہیں رک گیا، ابھی کچھ دن باقی تھے، عالمی شریف کی تاریخ نہیں آئی تھی، وہیں رکے، بادشاہ سے ملاقات کیا اور جب بادشاہ سے ملے بادشاہ بھی خوش ہوئے، دونوں خوش ہوئے. جب دونوں خوش ہوئے بادشاہ تھے وہ یہ عالم ابو الخطاب ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حضور جب آپ جشن ولادت منا ہی رہے ہیں تو میں حضور کی ولادت پر ایک کتاب لکھ دوں، ولادت پر ایک کتاب لکھ دوں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، ہم جس کو منا رہے ہیں اگر تم اسی کو دلیلوں کی شکل میں پیش کر دو گے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک دستاویز ہوگا، پھر اگر کوئی اس پر انگلی اٹھائے گا تو ان کے پاس جواب موجود ہوگا. تم لکھو کتاب. تو انہوں نے کتاب لکھی التنویر لمولد البشیر والنذیر. کتاب کا نام یاد رکھیے. یہ کتاب عربی میں لکھا
اور عربی میں کتاب لکھ کر جب سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا، سلطان جب اس کتاب کو پڑھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت نہیں، 6 نشست میں بیٹھ کر کے جب وہ عالم دین نے اس کتاب کو اس بادشاہ کو پڑھ کے سنایا، جب کتاب پوری ہوئی، آپ نے اپنے وزیر خزانہ سے، اپنے خزانے کے خزانچی سے کہا سنو، خزانے کا دروازہ کھول دو اس عالم دین کے لیے جس نے حضور کی ولادت پر کتاب لکھ دیا، خزانہ کھول دو ان کے لیے۔ اب اس وقت انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ اس وقت انہوں نے 1000 سونے کے سکے ان کو عطا فرمایا، 1000 سونے کے سکے۔ کون؟ ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس کو دیا تھا؟ اس عالم دین ابو الخطاب ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کتاب کے بدلے میں عوض میں انعام میں دیا۔ ایسا دور تھا، ایسا دور تھا کہ کوئی حضور کی میلاد منائے نا تو لوگ ان کو انعام دیتے تھے۔ کیسا عاشقوں کا دور تھا۔ اب تک یہ جشن پھیلا نا، اب جشن منانے والے کون تھے؟ وقت کے بادشاہ، اور بہنوئی کس کے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مطلب ہوتا ہے اس وقت حق کی پہچان، حق کی پہچان اس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس دور میں جس طرح حق کی پہچان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ہے، اسی طرح اس دور میں حق کی پہچان سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ جو حق کی پہچان ہے ان کے بہنوئی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شہ پر جب انہوں نے جشن ولادت کو بڑھانا شروع کیا، اس جشن کو پھیلانا شروع کیا، پھیلتے پھیلتے جب اربل کے علاقے سے وہ پھیلا، الگ الگ دور تک وہ پہنچا، کہاں کہاں منایا گیا۔ سنیے، آپ ابھی اشاروں کے واقعہ پیش کر رہے تھے، وہ واقعہ انہوں نے تھوڑا پیش کیا ایک اشارے کے طور پر، میں پورا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ اس لیے سناتا ہوں، اچھا یہ میرے ٹارگیٹ پہ تھا، پہلے سے یہ ٹارگیٹ پہ تھا، اس لیے کہ یہ 3 واقعہ میں نے آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ ایک تو میلاد حرم شریف میں کعبے میں، اور ایک ہے میلاد آقا کی مسجد مسجد نبوی میں، اور ایک ہے میلاد بیت المقدس میں۔ دنیا کی ساری مسجدوں میں، یاد رکھیے جملہ نوٹ کیجیے گا، دنیا کی ساری مسجدوں میں ہٹ لسٹ میں 3 مسجد ہیں۔ سب سے پہلی مسجد، سب سے افضل مسجد مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی، اور اس کے بعد بیت المقدس۔ یہاں تک کے کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کی 3 ایسی مسجد ہے جس میں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں، اس 3 کے علاوہ کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ 3 مسجد دنیا کی، پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری بیت المقدس۔ اب سنیے انہی 3 مسجد میں کیسے ہمارے علماء کرام عید میلاد النبی کا جشن مناتے تھے۔ آئیے توجہ کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شروع حرم شریف سے کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم دین ہے جس کو مکتبہ دیوبند میں، جو دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کئی فرقوں کے بیچ مسلم شخصیت ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں تھا، اور کہاں تھا؟ حرم شریف میں کعبے کے پاس ہی، کعبے کے تھوڑا سا ہٹ کے صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی کے پاس ہی ایک دروازہ، 2-3 دروازے ہیں، کتابوں میں لکھا کہ جس دروازے سے بھی آپ باہر جاؤ گے نا، وہاں باہر جانے کے بعد وہاں چھوٹی سی جگہ خالی ہے، وہاں جب کھڑے ہو جائیں گے تو سامنے ہی ایک لائبریری نظر آئے گی۔ ابھی وہ لائبریری ہے، کسی زمانے میں حضور کی پیدائش کی جگہ ہے، آقا اس کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور آقا کریم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، آقا کریم جس جگہ پیدا ہوئے تھے، اگر آپ پرانے دور میں جائیں گے تو ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ہارون رشید کی والدہ نے اس جگہ کو جہاں حضور پیدا ہوئے تھے اس جگہ کو چاندی کی پٹی پہنا کر کے اس آس پاس کے علاقے کو مسجد بنایا تھا۔ چاندی کی پٹی پہنا کر اس جگہ کو مسجد بنا کر کے ہارون رشید کی ماں نے پیغام دیا تھا لوگوں، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، تو اس جگہ کی بڑی عظمت و شان ہے، اور اتنی عظمت و شان ہے کہ
کہ اس جگہ کو الگ سے ہائلائٹ کر کے دیا. آقا کے دور کے بعد ایک بڑا دور گزرا کہ اس جگہ کو الگ بنا کر کے رکھا گیا تھا. اس گھر میں 12ویں شریف کو خصوصی طور پر مکہ کے لوگ جمع ہو کر کے میلاد مناتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ، اور وہ بھی کیسے جاتے تھے؟ میں جب پڑھا مجھے حیرت ہوئی لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہے. میں نے پڑھا کہ جب 12ویں شریف کی صبح ہوتی تھی تو کعبے کا امام، کعبے کے امام کے علاوہ مکہ کے بڑے بڑے عالم ہاتھوں میں مشال لے کر، ہاتھوں میں مشال ہوتا تھا. مشال کی اپنی شان ہے. مشال جو ہے نا یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، مشال بہت پرانی پیداوار ہے. جب یہ لائٹ نہیں ہوتی تھی نا تو سفر مشال کی روشنی نہیں کرتے تھے، تو وہ مشال لے کر کے، یعنی دو طرف لوگ مشال لے کر ہیں، بیچ میں کعبے کا امام ہے، وقت کے بڑے بڑے عالم ہیں، اور اپنے اپنے گھر سے نکل کر کے اس جگہ ہوتے تھے جہاں پر آقا پیدا ہوتے گئے، اور وہاں پیدا ہو جہاں پیدا ہوئے اس جگہ پہنچ کر کے سارے لوگ آقا پر درود و سلام پڑھتے تھے، میلاد پڑھتے تھے. اور میلاد تب تک پڑھتے تھے جب سارے لوگ پڑھتے تھے. اور پڑھ لینے کے بعد یہ بھی میں نے پڑھا کہ جب میلاد ختم ہوتی تھی نا تو میلاد ختم ہونے کے بعد شربت پلائی جاتی تھی. بادام کا حلوہ بھی کتابوں میں نے پڑھا، بادام کا حلوہ تقسیم ہوتا تھا. شربت ہو، بادام کا حلوہ ہو یا مٹھائی ہو، وہ سارا کچھ جو میلاد کے بعد آج ہمارے یہاں بانٹا جاتا ہے، یہ عرب میں کب سے چل رہا تھا. اب سنیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے میرا ایک مرتبہ ایسا موقع ہو گیا کہ 12ویں شریف میری کعبے کے پاس تھی، اور میں نے سنا کہ سارے لوگ حضور کی پیدائش کی جگہ پہ جمع ہو کر کے میلاد منا رہے. میں بھی شریف ہو گیا، اور جب ویسا گیا وہاں پر تو جیسے ہی گیا تو کیا دیکھتا ہوں، کچھ دیر تو میرا ہاں میلاد میں، کچھ دیر کے بعد اچانک میں دیکھتا ہوں کہ پورے گھر میں جو میلاد ہو رہی تھی اس پورے کیمپس میں نور ہی نور ہے. ایک عجیب کیفیت ہے نور کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ نور کون سا ہے، کائے کا نور ہے، یہ نور کس چیز کا ہے. میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا روحانی طور پر دیکھ رہا ہوں، ایسی بے خبرداری ہوئی کہ یقین نہیں ہو رہا تھا. اچانک کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا، اور جیسے پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس محفل میں حاضر ہیں، اور کوئی غیر سے کہہ رہا تھا کہ اکیلے کسی جگہ نہیں، روئے زمین پر کہیں پر کوئی بیٹھ کر کے میلاد مناتا ہے تو یہ فرشتے وہاں پر حاضر ہیں. الگ ہے کہ وہ دیکھنے والی آنکھیں ہیں کہ نہیں، لیکن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں فرشتوں کے نور پر توجہ دے رہا تھا. توجہ دیتے دیتے جب میں دیکھا میری توجہ تھوڑی گہری ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رحمت کا نور اور فرشتوں کا نور دونوں مل کر کے اس جگہ پر نظر. یہ ساری باتیں کتاب میں بھی لکھی ہے. کتاب کا نام ہے فیوض الرحمان، صفحہ نمبر 64. کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے سنا حرم شریف میں میلاد منائی جاتی تھی. آئیے مدینہ پاک میں، مدینہ پاک میں ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ. یہ مالکی بزرگ تھے، مدینہ پاک کے پراپر رہنے والے تھے. کوئی ہندوستان کا مسلک اعلیٰ کا جھنڈا لے کے نہیں گئے تھے، مدینہ پاک کا پراپر رہنے والے علامہ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ان کا بیان دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جیسے ہی 12ویں شریف کی سورج طلوع ہوتا تھا، 12 تاریخ کو جیسے ہی سورج نکلتا تھا سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے، اور مسجد میں آنے سے پہلے 4 خطیب پہلے سے تیار رہتے تھے. سارے لوگ جمع ہوں گے اور 4 خطیب خطاب کریں گے، اور چاروں خطیب کے لیے مخصوص طور پر ایک میلاد کی کرسی بھی ہوتی تھی. یہ بھی لکھا اس میں کہ میلاد کی الگ سے کرسی ہوتی تھی، وہ کرسی لگی ہے. اور جیسے ہی 12ویں شریف کی صبح کا سورج نکلتا ہے سارے لوگ جمع ہو گئے. وہ 4 خطیب بھی آ گئے. پہلا خطیب آتے تھے کرسی پر بیٹھتے تھے، ان کے بیان کا موضوع علماء نے یہ بھی لکھا کہ بیان کس موضوع پر کرتے تھے. پہلا بیان جس موضوع پر ہوتا تھا وہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تھے. آقا کی ولادت کا دن ہے نا، تو آقا کی حدیث بیان کرتے ہیں. وہ خطیب جب بیان کر کے اٹھ گئے دوسرے خطیب آتے تھے.
خطیب کا موضوع آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش پر ہوتا تھا کہ آقا کی پیدائش کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرتے تھے. تیسرا خطیب کرسی پر آتے تھے تو وہ آقا کریم کی دودھ پلانے کی دودھ پینے کی جو مدت تھی حضرت حلیمہ کے گھر میں اس کا بیان کرتے تھے. چوتھا خطیب اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ کر کے آقا کریم کا مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کو بیان کرتے تھے. یعنی 4 تقریر میں آقا کی حدیث سے لے کر کے آقا کی زندگی کے آخری تک سارا بیان کر کے اس محفل پاک کو ختم کیا جاتا ہے. یہ کہاں بولیے مسجد نبوی میں آپ کے نبی کی مسجد میں یہ ہوتا تھا. یہ آج کے وقت سعودی حکومت یہ کیا بتائے گا؟ اگر لوگ اس کو دلیل مانتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں سعودی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. سعودی میں کیا بنا ہے آپ کو پتا ہے؟ اب پتہ ہی ہوگا مجھے لگتا ہے سعودی حکومت نے کیا کر دی کہ بنا محرم کے کوئی بھی حج عمرہ کرنے جا سکتا ہے. کیا اس کو دلیل بناؤ گے؟ قرآن دیکھا نہیں جا سکتا, شریعت دیکھا نہیں جا سکتے ہو, حدیث کے بنا محرم کے کوئی حج عمرہ کو نہیں جا سکتے. اگر بنا محرم کے کوئی حج کو گئے گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک ثواب کو درکنار گناہوں کا بوجھ سر پہ لے کر آئے گا. شریعت یہ کہتی ہے. اب سعودی حکومت نے اگر آزادی دے دی تو کیا وہ شریعت بن گئی؟ سعودی حکومت کی کوئی بات شریعت نہیں. شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے لے کر تشریف لایا. یاد رکھیے کوئی حکومت ہمارے لیے آئیڈیل نہیں, کوئی حکومت ہمارے لیے نمونہ نہیں. ہمارے لیے نمونہ اللہ رسول کی شریعت ہے اور اللہ رسول کی شریعت اور پچھلے علماء کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ مسجد نبوی میں بھی آقا کی میلاد منایا جاتا ہے. اور چلیے تیسری مسجد کون سی بچی ہے؟ مسجد بیت المقدس. یہاں تشریف لائی. یہاں کا واقعہ تو بڑا دلچسپ ہے. حضرت علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں. اگرچہ آپ پہلی بار یہ سب نام سن رہے ہو لیکن ہم لوگوں میں یہ بہت پرانے نام ہیں, بڑے بڑے نام نہیں. الگ الگ کے تذکرہ کا علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے عالم ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 12ویں شریف کی تاریخ تھی اور میری تقریر ہو رہی تھی مسجد اقصی میں بیت المقدس میں. مسجد اقصی بیت المقدس ایک تھی, وہاں پر میرا بیان ہو رہا تھا. کہتے ہیں جب میں بیان کر رہا تھا نا میری تقریر ہوئی تو کہتے ہیں شروع سے اخیر تک میں نے دیکھا کہ مجمع میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو پوری تقریر کھڑے ہو کر سنا, بیٹھا ہی نہیں, پورا بیان کھڑے ہو کر سن رہے. پورا بیان کھڑے ہو کر سن رہے. ان کو حیرت نہیں ہو رہی تھی. بیان کے دوران روکا نہیں, بیان سرکار پہ کر رہے تھے, بیان میلاد پہ ہو رہا تھا, بیان انہوں نے روکا نہیں, بیان جاری رکھا. اور جب بیان ختم ہوا تو آپ نے وہ بوڑھے شخص کو بلایا. کیا ہو رہا؟ سارے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے, آپ نے پورا بیان کھڑے ہو کر سنا. وجہ کیا تھی؟ بات کیا ہے؟ کیوں آپ نے سارا بیان کھڑے ہو کر سنا؟ تو جواب سنیے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ حضور دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ وقت پہلے, کچھ دنوں پہلے حضور کی تعظیم میں کھڑا ہونا بدعت سمجھتے تھے. کچھ لوگ ہوتا ہے نا بدعت کا رٹ لگاتے ہیں. ایسے لوگوں کو خیال کرنی چاہیے. ایس پی آ جائے آپ کھڑے ہو جاتے ہو, پولیس والا آئے کھڑے ہو جاتے ہو, آپ کا کلیکٹر آئے آپ کھڑے ہو جاتے ہو, دور چھوڑیے آپ آ جائے تو کھڑے ہو جاتے ہو, رسول اللہ کا نام آئے تو بیٹھے رہتے. جی یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کی تعظیم ہے. اپنا کلچر ایسا بنائیے کہ نبی کا نام آئے تو تعظیم ہو جائے. اور جب یہ کلچر آپ کے اندر نشہ بسا رہے گا, قیامت کے دن جب محشر کے دن میں جب آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا کلچر آپ کو بھارے کیا بیٹھا ہے, اٹھو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. ایسا بنائے نا, اپنی عادت ایسی بنائے کہ ہم رسول اللہ کے ذکر میں ہمیں ادب کی, تعظیم کا, احترام کا ایک برتاؤ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بوڑھا شخص کہنے لگا کہ حضور دراصل میں پہلے ایسا تھا کہ جیسے حضور کا ذکر ہوتا تھا نا تو جو لوگ تعظیماً کھڑے ہوتے تھے تو ہم اس کو بدعت سمجھتے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ بولے بدعت سمجھتے تھے. ایک دن ہوا یوں کہ میں خواب دیکھ رہا تھا, خواب یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے, بہت بھیڑ ہو رہی ہے. اور بھیڑ میں کسی نے کہا کہ اس بھیڑ میں, اس مجمع میں اللہ کے رسول بھی تشریف لا. خواب دیکھ رہے اللہ کے رسول تشریف لا رہے. اب یہ ان کا کلچر پورا بیٹھے رہنے کا. جب اسی بھیڑ میں آقا تشریف لائے نا سارے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ کہتے ہیں کہ میرا تو کھڑا ہونے کا معاملہ ہی نہیں تھا,
میرے کلچر کے خلاف تھا، میں بیٹھا رہ گیا، اور جب میں بیٹھا رہ گیا اور حضور میرے قریب سے گزرے تو حضور نے میری طرف دیکھ کر غضب میں ارشاد فرمایا تو اب کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ آقا نے فرمایا تو بیٹھا ہی رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ جب آقا یہ بول کر چلے گئے تو میری نیند کھل گئی گھبراہٹ میں، اور جب نیند کھلی تو میں سو نہیں رہا تھا، بیٹھا تھا۔ آقا کی بولی کی تاثیر دیکھیے، آدمی بیٹھ کے بڑی خواب دیکھتا ہے، آدمی لیٹ کے خواب دیکھتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا تو بیٹھا رہے گا، بھلے وہ سویا گیا، لیکن جب جاگا تو دیکھا بیٹھا ہوں، اور بیٹھا ہوں ایسا بیٹھا ہوں کہ پھر اٹھنے کی کوشش کیا تو کمر سے نیچے کا حصہ پورا سن ہے، اٹھ نہیں پا رہا۔ عجیب کیفیت ہو گئی، اللہ کے رسول نے بتایا تو اب نہیں اٹھ پائے گا، بیٹھا ہی رہ گیا۔ بڑی ان کو کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا خوف ہو رہا تھا کہ کیا اب میں کبھی اٹھ نہیں پاؤں گا، کیا مجھے کبھی اب اٹھنا نصیب نہیں ہوگا، ڈر رہا تھا۔ سال بھر گزر گئے، کہتے سال بھر جب گزر گیا تکلیف بڑھتی چلی گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، منت مانا کہ مولا کریم اگر تو اپنے حبیب کے صدقے مجھے ٹھیک کر دے گا نا تو پھر کبھی بھی تیرے محبوب کا ذکر بیٹھ کر نہیں سکتا، میں کھڑے ہو کر تیرے حبیب کا ذکر سنوں گا، بیٹھوں گا نہیں، مولا ٹھیک کر دے، مولا منت مانتا ہو کہ جب جہاں پر بھی تیرے حبیب کا ذکر ہوگا بیٹھنے کی سزا ملی تھی نا، کبھی بیٹھنے گا ہی، کھڑے ہو کر سنوں گا۔ حضرت علامہ عباس مالکی کہتے ہیں کہ اچھا اس لیے کھڑے ہو کر سنے، انہوں نے کہا حضور میں اپنی منت پوری کر رہا ہوں، اور صرف آج نہیں یہاں پر بھی جاتا ہوں، جس محفل میں جاتا ہوں اگر کوئی آقا کا ذکر کرتا ہے تو میں قاضی کو کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیا بات ہے آقا کریم علیہ السلام کی اور آقا کے تذکرے کی، آقا کا ذکر سننے کے بعد جو دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، نورانیت کو جو تازگی نصیب ہوتی ہے، ایمان کو جو طاقت نصیب ہوتی ہے، یہی آقا کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آپ میلاد کی اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، آقا کی میلاد کی برکتیں سنیے، آقا کریم علیہ السلام کی میلاد کی برکتیں آقا کی پیدائش سے پہلے بھی جاری ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے آقا کی پیدائش سے پہلے آقا کی میلاد کی برکتیں تھی، کیسی برکتیں ہیں؟ یہودیوں نصرانیوں کو اچھے سے پتا تھا کہ اللہ کے آخری رسول کون ہوئے، یہودی عیسائی لوگ کسی سے بھی جنگ لڑتے تھے نا تو وہ وسیلہ پکڑتے تھے، مولا کہ آخری نبی احمد تشریف لانے والے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کر لیں فتح عطا ہوگا۔ ابھی آقا آیا نہیں اور آقا کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے، آقا کی پیدائش کی برکتیں دے۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس دور میں یمن کا ایک شخص تھا، واقعہ کو توجہ سے سنیے گا، آپ کا ایمان پیدا ہو جائے، توجہ اس لیے دیجیے گا کہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے۔ یمن میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا عامر یمنی، ملک یمن میں تھا، عامر یمنی نام تھا۔ اس کا اپنا ایک پرسنل بت تھا، بت سمجھ گئے نا، عبادت کرتے تھے، اپنا ذاتی تھا، ہوتا ہے نا ذاتی خدا بھی لوگوں کی، خدا بھی پرسنل، عجیب و غریب لوگوں کے حالات، خدا بھی پرسنل ہوتا ہے لیکن ہوتا تھا اس دور میں، ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو یوں اس کا اپنا ایک بت تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، اور اس عامر یمنی کی ایک بیٹی تھی جس کو کولن کی بیماری تھی، کولن مطلب بڑی آنکھ میں درد ہوتا ہے، یہ بیماری تھی، فالج کا اٹیک میں تھا، اس کو لقوہ بھی لگا تھا، اور پورے بدن میں ایسی کمزوری تھی کہ وہ چل پھر نہیں پاتی تھی، بستر میں پڑی رہتی تھی، کنڈیشن بڑا خراب تھا۔ اکثر عامر یمنی جو تھا نا اپنی بیٹی کو لاتا اس بت کے سامنے سنا تھا اور کہتا کہ اگر تجھ میں کوئی طاقت ہے، کب سے تیری عبادت کر رہا ہوں، میری بیٹی کو ٹھیک کر، اگر تیرے اندر کوئی پاور ہے تو میری بیٹی کو صحت اور شفا کا فرما۔ کہاں سے وہ شفا کرتے؟ کچھ نہیں ہو رہا، کئی سال گزر گئے، جب کئی سال گزر گئے نا تو ایک دن عامر یمنی اپنے گھر کی چھت پہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، سحر کا وقت تھا، دوپہر کا نہیں سحر کا وقت تھا جو آقا کی پیدائش کا وقت ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور بیوی سے کہنے لگا کب تک اس بے زبان کی عبادت کرتے رہیں گے، کب تک اس کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے کہ جنہوں نے برسوں گزرنے کے بعد ہماری بیٹی کو ٹھیک نہیں کر پایا، چلو کوئی راستہ تلاش لیں گے۔ تو بیوی کہنے لگی آپ تو ہمارے شوہر نامدار ہیں، آپ جس طرف لے جائیں گے ہم آپ کے پیچھے جائیں گے، ہمارا کیا ہے، ہم تو آپ کی بیوی ہیں، آپ ہدایت کے لیے چلیے اور آپ جہاں کریے گا ہم آپ
کے پیچھے جائیے. عامر یمنی اپنے بیوی سے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک عامر یمنی کیا دیکھتے ہیں, چھت پہ تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے, آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے, اور وہ نور کسی ایک گھر کے آس پاس جمع ہو رہا ہے, اور نور کی سیڑھی بنی. پہلے نور نازل ہوا, پھر نور کی سیڑھی بنی, اور اس سیڑھی سے فرشتے اتر رہے ہیں, اور فرشتے اتر کر کے ایک کسی گھر کے چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں, اور وہ نور جب پھیلا, اس نور میں جب گشادگی ہوئی, تو وہ عامر یمنی کہتے ہیں کہ جب نور پھیلا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے سارے کنارے میں نور ہی نور ہے, سارا آسمان کا کنارہ نور سے نور ہو چکا ہے. عامر یمنی کہتے ہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ نے عامر یمنی کے چہرے سے پردہ ہٹایا, عامر یمنی کو سب کچھ دکھنے لگا, فرشتے نازل ہوتے دکھ رہے ہیں, نور نازل ہوتے دیکھ رہے ہیں. عامر یمنی نے کہا اے وہ نور اور فرشتے جو ہمیں دکھ رہے ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح آج یہ اچانک یہ ماحول کیوں ہو رہا ہے, آسمان کے کناروں پر یہ نور کس چیز کا ہے, کیا ہے یہ, اور کس چیز کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. جب عامر یمنی نے کہا نا تو غیب سے آواز آئی, اے عامر یمنی آج اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے, اللہ کے حبیب کی پیدائش کا وقت ہے. اللہ نے اپنے آخری حبیب آخری نبی کو آج مکہ کے سرزمین پر پیدا فرما دیا ہے, اور اسی پیدائش کی دھوپ میں فرشتے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں. عامر یمنی کہتے ہیں اللہ کے محبوب یہ لفظ تو کیا ظاہر ہے نا. عامر یمنی نے کہا اے وہ آواز جو آپ دے رہے ہو آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے بتایا گیا. مجھے رب نے ڈیوٹی دیا ہے کہ میں رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری دوں. عامر یمنی کہتے ہیں کہ ذرا نام اور پتہ بتا دو, نام اور ایڈریس بتا دو, اس لیے یہ اس کی اتنی شان ہے ہم اس سے جا کر ملنا چاہتے ہیں, نام اور پتہ بتاؤ. انہوں نے کہا سنیے آسمان پہ ان کا نام احمد ہوگا, زمین پہ ان کا نام محمد ہوگا, قبیلہ ان کا قریش ہوگا, زمین ان کی کہانہ ہوگی, اور عدنان کے خاندان کا ایک عظیم الشان شخصیت ہے. سارا پتہ نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پڑھتے جیسے پڑھتے تو بدھ کا کھاتا, جب بدھ کی طرف پڑھتے تو کیا دیکھتے ہیں بدھ منہ کے بل گرا ہوا, منہ کے بل گرا ہے. عامر یمنی کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ بدھ سے آواز آئی, بدھ سے آواز آئی اے میری عبادت کرنے والے سنو, آج کی تاریخ کو تاریخ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر اللہ کا وہ آخری نبی تشریف لایا جس نے ان کے عرب سے کفر و شرک کا خاتمہ کرا. اسی کی تشریف آنے کی وجہ سے آج دنیا کے سارے منہ کے منہ گرے ہیں, تو مجھے بھی گرنا پڑا. عامر یمنی کہتے ہیں کبھی بولا نہیں, اور آج بولا تو دوسری کی تعریف بول رہا ہے. کبھی تو منہ کھولنے کی زحمت نہیں, اور آپ ہوئی کسی اور کی بات کر رہے ہو. بولے ہاں آج ہر چیز, ہر شجر, ہر پتھر, ہر پیڑ, ہر پودا, ہر جانور اگر آج کسی کی بشارت کی خوشخبری دے رہے تو اللہ کے آخری حبیب کی بشارت کی خوشخبری دے رہے. اب یہ خود سے بات ہو رہی تھی, ابھی خود سے بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کی بیٹی جو پیدائشی طور پر عقائد پڑی تھی وہ چل کر سیڑھی چل کر چھت پہ آ کے کھڑی. جی ہاں, کوئی تماشا نہیں ہے. علامہ شعیب حنیفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الروض الخائف, بہت بہترین کتاب ہے. اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے وہ بچی صحیح ہو گیا واپس اوپر آئی. جب اوپر آئی تو یہ اپنی بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیری بیماریاں کہاں گئی, کہاں گئی تیرے بدن کی کمزوریاں, تو بڑا بیمار تھی اچانک ٹھیک کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگے ابو میں اپنے کمرے میں پڑے سو رہی تھی تو میں نے خواب دیکھا آسمان سے نور نازل ہو رہا, یعنی جو باپ بیداری میں دیکھ رہا تھا وہی بیٹی خواب میں دیکھ رہی. بیٹی کہنے لگی ابا جان, جب میں اس نور کے نزول کو دیکھا پوچھا کہ کس کی آمد کی خوشخبری ہے تو بتایا گیا کہ اللہ کے آخری حبیب نازل ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا
اس فرشتے سے کہا اے فرشتے میری حالت دیکھ رہے ہو بیمار ہوئے میرا خیال کہ آج مجھے بھی نہیں ملے گا تو اس فرشتے نے مجھ سے کہا اے بیٹی سنو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کے محبوب کے وسیلے سے جو کوئی بھی مانگے گا اللہ کریم اسے عطا فرمائے مانگ لو اللہ کے حبیب کے وسیلے سے وہ بچی کہتی ہے کہ میں خواب میں ہی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا کیا اور دعا کر کے ہاتھ کو اپنے بدن میں پھیر دیا بدن سے ہاتھ کا پھیرنا تھا اے میرے والد پاک میں صحیح ہو کر آپ کے سامنے کھڑی اب یہ سارا عجیب و غریب عامر یمنی نے یمن میں دیکھا مکہ شریف سے یمن بہت دور ہے وہاں دیکھا اپنی بیوی کو کہا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ہدایت کی اور اللہ کریم نے عطا فرمایا اب یمن میں نہیں رہنا چلو مکہ شریف ان کی دیدار کرنا ہے جن کی پیدائش کی اتنی دھوم بیوی بچوں کو لیا سفر کا سامان لیا کئی دن سفر طے کرنے کے بعد مکہ شریف پہنچے اور جیسے مکہ شریف پہنچے پتہ دیا ایڈریس دیا اور سیدھے سیدہ آمنہ کے گھر میں دستک دیا سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولی اور جب سیدہ آمنہ دروازہ کھولی عامر یمنی کہتے ہیں ہمیں اس ذات کا دیدار کرائے جن کی پیدائش کی وجہ سے دنیا میں بچی سیدہ آمنہ کو آپ کے سسر حضرت عبد المطلب کی طرف سے تاکید کی کہ کسی انجان کو چہرہ نہیں دکھانا کسی انجان کو چہرہ نہیں دکھانا سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ نہیں ہم آپ کو دیدار نہیں کرا سکتے ہمارے سسر کی طرف سے منع کیا گیا ہے تو عامر یمنی نے اپنا تعارف بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور ہم اتنے دور سے آئے ہم نے یوں نہیں آئے ہم مکہ کے آگے پڑوس کے نہیں ہیں ہم یمن سے آئے اور ہم نے اتنا کچھ دیکھا اور ہماری بیٹی ان کی پیدائش کی وجہ سے ہجرت ہوئی ہے سارا کچھ انہوں نے بتایا نا تو حضرت آمنہ کہتی ٹھیک ہے میں اندر جا کے آواز دیتی ہوں آ جانا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ اندر گئی آ کر غریب کو ایسا لٹانا تھا لٹائی اور پھر باہر آ کر آواز دیا آؤ جب عامر یمنی گئے کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے آقا کی قدموں کو چھوا آقا کی قدموں کو چھونے کے بعد جب کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آقا کے روکے زبا سے کپڑا ہٹایا سرکار کے چہرے سے کپڑا ہٹایا عامر یمنی پر بے خودی تعریف کی حسن کا عالم یہ تھا خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ عامر یمنی بے خود ہو گئے ہو کیا رہے اپنا آقا کھو دیا آقا کی قدموں کو چوما ہاتھ کو چوما پیشانی کو چوما جب یہ کنڈیشن دیکھ رہی تھی سیدہ آمنہ چلے لگی کیا کر رہا ہے اس کو جلدی دور کرو سیدہ آمنہ نے کہا بس ہو گیا اب جاؤ ہو گیا جاؤ بڑی مشکل سے باہر گئے جب باہر گئے کتابوں میں لکھا ہے اسی باہر گئے تو عامر یمنی پر اور بے چینی طاری ہو گئی اپنی بیوی بچوں سے بات سنو اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو دوبارہ ان کا دیدار کرا دو میری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے پھٹی جا رہی ہے میرا دل ان کی محبت پہ بیدار ہے اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دوبارہ دیدار کرا دوبارہ آئے سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ دیدار کرا دیا جائے جب دوبارہ دیدار کرنے کے لیے گئے آقا کے رخ زیبا کو دیکھا آقا کے حسن کو دیکھا آقا کی قدموں پہ گرے اور آقا کی قدموں کو چومتے چومتے ایسا ہوئے کہ ان کی روح کب سے حضور سے نکلی اور آقا پر اپنی جان کو قربان پہلا شخص جس نے حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان کا قربان کر دیا حضرت عامر یمنی رضی اللہ تعالیٰ اور کی پیدائش کا کوئی گھوم نہیں تھا لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں تھا ارے آپ نے پڑھا تھا پڑھنا اتنا کچھ ہے نہیں کتابیں خندان دی نہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا نہیں کیا ہوا تھا بولے کچھ نہیں ہوا تھا خدا کے ہم پڑھو کتابوں کو تو آپ کو ملے گا کہ پیدائش کا جشن صرف اس محل اس مکان میں نہیں بلکہ پیدائش کا جشن اللہ کی رحمت سے پیدائش کے دن تو کیا آقا کی پیدائش سے پہلے ہی منایا جا رہا ہے اور آقا کی پیدائش کے تعلق سے آپ سنے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں الحمدللہ ایمان پیدا کرنے والی ہے آقا کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے پیدا ہونے کا درد جب شروع ہوا آقا کی پیدائش کا درد سیدہ حلیمہ کے پاس کوئی عورت نہیں سیدہ حلیمہ کہتی کہ مجھے حضرت آمنہ کہتی کہ کوئی نہیں ہے تو مجھے خوف سا محسوس ہوا کیا معاملہ ہے کوئی نہیں ہے کوئی تو عورت ساتھ میں ہونی چاہیے
حضرت آمنہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے میں نور چھا گیا. کیا چھا گیا بولیے؟ نور چھا گیا. اور جیسے وہ نور چھٹا تو کیا دیکھتی ہو کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تشریف فرما. حضرت آسیہ کو جانتے ہیں نا, فرعون کی بیوی ہے لیکن وقت کی بہت بڑی ولی آ گیا. وقت کی بہت بڑی ولی آ گیا اور اتنی بڑی ولی ہے کہ جنت میں حضور کا نکاح ان سے ہوگا. جنت میں آقا کریم کا نکاح حضرت آسیہ سے بھی ہوگا اور حضرت مریم عیسیٰ کی ماں سے بھی ہوگا. اتنے عظیم الشان عورت. اچھا کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فرعون کی بیوی, اب فرعون کی بیوی مطلب فرعون تو بدبخت ہے نا, اس کی بیوی حضور کی بیوی کیسے بنے گی یا بنے گی. لیکن آپ یہ خیال رکھیں, تاریخ کی یہ بات یاد رکھیں کہ فرعون شادی ضرور کیا تھا آسیہ سے لیکن فرعون پیدائشی نامرد تھا. اور اس کے پیدائشی نامرد ہونے کی وجہ سے حضرت آسیہ پاک صاف تھی, نکاح ہوا تھا, پاک صاف تھی اور پاک صاف عورت سے قیامت کی جنت میں ہمارے آقا کا نکاح ہوتا. کیا عجوبہ ہے کہ جنت میں جن سے نکاح ہونا ہے پیدائش میں ان کی خدمت دی جا رہی ہے. عجیب کی بات نہیں, جنت میں جس نبی سے نکاح ہونا ہے اس نبی کی پیدائش میں ان سے خدمت دی جا رہی ہے. حضرت آسیہ ہے, حضرت آسیہ تشریف لائے, حضرت آمنہ کہتے ہیں پھر نور چھایا اور جب نور چھٹا تو کیا دیکھتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم آ گئی اور اس کے بعد حضرت مریم بھی حضرت آسیہ بھی پھر نور چھایا. نور چھٹا تو دیکھتی ہو کہ جنت کی حوریں تشریف لائی. اب یہ سب کو یاد ہے اور اتنے میں آواز بھی پھیلی تو آقا کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ بھی آ گیا, خاندان کی کچھ عورتیں آ گیا. آقا پیدا ہو گیا, کتابوں میں لکھا ہے جیسے آقا پیدا ہو گیا تو حضور کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب یہ آگے بڑھے, نہلا کے بچے جیسے نہلانے کے لیے آگے بڑھے بیٹھ سے آواز آئی, صفیہ خبردار میرے محبوب کو ہاتھ لگانا ہے تو اس لیے لگاؤ کہ برکت دینی ہے. اگر تم کرتی ہو کہ محبوب کو نہلاؤ گے تو سنو میرا محبوب ہر چیز سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. میرے محبوب کے بدن پر کوئی ناپاکی نہیں, کوئی آلائش نہیں, میرا محبوب پاک کو صاف پیدا ہے. نہلانا نہیں آپ کو. حضرت مریم کہتی ہے میں آگے بڑھی کہ میں آپ کا سرما لگا. جیسے سرما لگانے کی وجہ سے آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہے کہ آقا کی آنکھیں پیدائشی طور پر سرما لگی. حضرت آسیہ آگے بڑھی کہ دیکھیں آقا کی ناک کو کاٹتے ہیں, ناک کاٹنے کے لیے آگے بڑھی. بچے کا ناک کاٹتے ہیں نا, ناک کاٹتے نا, ناک کاٹتے, ناک کی بات آئی تو بات درج کرتے ہیں. منڈلا میں لوگ بچوں کا ناک کاٹ کے کوئی اسکول میں لے جا کے دفناتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے محلے کے آس پاس کی کسی کا بچہ ہوا تھا تو انہوں نے اپنے بچے کا جیسے ناک کاٹنے کی باری آئی نا تو انہوں نے یہ بتانے کے لیے اس میں اپنی کوئی باتیں بس ایک واقعہ بتا رہا ہوں. وہ میرے پاس آئے کہ بولے وہ میرے بچے کا نانا دفن کرنا ہے مجھے, تو کوئی کہیں دفن کرتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے روم کے سامنے دفن کروں. میں نے کہا کیوں؟ بولے وجہ کیا میرے روم کے سامنے کیوں؟ بولے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جہاں نارا دفن ہوتا ہے بچہ وہاں بار بار آتا رہتا ہے, میں چاہتا ہوں میرا بچہ آپ کے پاس آئے. تو نیت اچھی تھی. تو یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا, مسئلے کی بات درج کر دوں. مسئلے کی بات یہ ہے کہ اس نعرہ کا بچے کی عادت سے کوئی تعلق نہیں. یہ عورتیں بولے اس کو باندھی ہے, میری آواز آ جا رہی ہے, اسلامی بہنوں سننے تو دھیان رکھے کہ اس نعرہ کو دفنانے سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر کوئی تعلق ہے تو اللہ کے نبی کے مزار میں دفنائے جائے. ایسی جگہ دفنائے جہاں پر جانے سے آپ کے بچے کا فائدہ ہو جائے. اسکول کی سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم ہے لیکن مدرسے میں دفنائے, آپ کا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے. لیکن حقیقت ایسا ہے کہ بچے کے نعرے کا بچے کی عادت سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق. ایک وہ اضافی چیز ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے. بس یہ ہے کہ چونکہ انسان سے جڑی چیز ہے اس لیے کسی اچھی جگہ ڈالنا پڑے گا. جیسے آپ اپنا ناخن ہے, انسان کے مسئلہ یہ ہے کہ انسان محترم ہے. مسئلے کی بات چلیے ایک اور باریک بات بتاتا ہوں. انسان کا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ انسان کا گوشت حرام ہے. اب یہ انسان پاک صاحب رسول اللہ کا امتی گوشت حرام ہے؟ جی عجیب سی بات نہیں ہے. جانور گوشت حلال ہے, انسان گوشت حرام ہے. اب یہ پاک صاحب انسان کا گوشت حرام کیوں آئی؟ تو مسئلے
کی بات یہ ہے کہ انسان شے محترم ہے، انسان قابل احترام چیز ہے، انسان یہ وہ چیز ہے جس کا احترام کرنے کا ہے، اور جس کا احترام کرو گے اس کو کاٹ کے نہیں کھایا جائے گا۔ تو انسان چونکہ احترام کی چیز ہے، اسی وجہ سے آپ اپنے ناخن کو کہیں اناپ شناپ جگہ پہ ڈالیں، اجازت نہیں ہے۔ باتھ روم میں تھوکیں، اس کی اجازت نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ لوگ باتھ روم میں جہاں پر ٹوائلٹ کرتے ہیں وہاں پر کئی بار تھوکتے ہیں لوگ، انسان کی تھوک بھی محترم ہے، انسان سے جڑی رہنے کی وجہ سے اس جگہ تھوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان اپنے بال جہاں جہاں نہیں گرانی چاہیے، عورتیں بھی جہاں جہاں گرا دیتی ہیں، بعض اوقات لوگ بیچتے ہیں، انسان کے بال کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انسان اپنے بالوں کا مالک نہیں ہے، انسان اپنے بدن کا مالک نہیں ہے، اس لیے بیچ نہیں سکتا۔ مسئلے کی بات آئی عرض کر دیا، حضرت آسیہ جب پڑھی کہ آقا کا ناک کاٹے تو دیکھ کر حیران ہے کہ آقا کا ناک پہلے سے کٹا کٹایا تشریف لایا ہے، پہلے سے کٹا کٹائے۔ آقا کریم علیہ السلام جب 2 مہینے کے ہوئے، کتنے مہینے کے بولیے؟ 2 مہینے، بولیے نا کتنے مہینے کے؟ تو آقا گھسٹ کر چلنا شروع کر دیا 2 مہینے میں۔ آقا کریم جب 5 مہینے کے ہوئے تو آقا کریم پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ 5 مہینے سے کیا ہو گیا بولیے؟ پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم جب 6 مہینے کے ہو گئے تو مکمل چلنے لگے، 7 مہینے کے ہو گئے تو جہاں مرضی جاتے تھے آتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب 9 مہینے کے ہوئے آقا کریم تو اس علاقے کے، اس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، تو حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آقا کریم تیر اندازی کرتے تشریف لے جاتے ہیں 9 مہینے۔ یہ شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی، بڑی عظمت و شان ہے ہمارے نبی کی، انتہائی عظمت و شان ہے ہمارے آقا کی۔ جتنی تعریف جتنا اتحاد بیان کیا جائے آقا کریم علیہ السلام کی اتنا کم ہے۔ آقا کی پیدائش کے واقعات کو بس اگر آپ لے لیں تو یہی بے شمار ہے۔ آقا جب پیدا ہوئے نا، حضرت حلیمہ حضرت آسیہ کہتی ہے جیسے آقا پیدا ہوئے تو میں دیکھی کہ آقا کو اٹھائے پڑے، تو آقا پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھ بیٹھے، جی ہاتھ کے سہارے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھ کر سجدہ کیا، بیٹھ کر کیا کیے؟ سجدہ کیے۔ اور جب سجدے میں گئے تو آقا کریم علیہ السلام کی زبان ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دیگر عورتیں جو تھی وہ کہنے لگی کہ آقا پہلا سجدہ، پیدا ہونے کے بعد پہلا سجدہ ہے اور زبان ہلا رہے، ہونٹ ہل رہے۔ کسی نے کان لگائے، کسی کان لگائے تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی۔ کیا آواز آ رہی تھی بولیے؟ رب حبلی امتی، یہ آواز آ رہی تھی۔ بس اپنے بیان میں سمیٹ رہا ہوں، رب حبلی بولیے نا، کیا بول رہے تھے؟ رب حبلی امتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مولا میری امت کو بخش، میری امت کو میرے حوالے کر۔ آقا کو امت کی اتنی فکر ہے، ہمیں فکر ہے، ہم لوگ ایک سلام کرتے ہیں، آقا لے لو سلام ہمارا، اس کا رشتہ کیا ہے؟ دن رات روتی ہے امت تمہارے لیے، دوسرا رشتہ ہے نا۔ یہ سلام جب لوگ پڑھتے رہے نا تو مجھے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ وہ آدمی جس نے کبھی آقا کے نام پہ رویا نہیں، وہ کہتا دن رات روتے ہیں تمہارے لیے، کبھی رویا نہیں، رویا تو دور، کبھی آقا کی یاد نہیں آئی، اور سلام پڑھایا جا رہا ہے کہ دن رات روتی ہے امت کے، ہے نا ایک لائن بہت مشہور سلام ہے۔ یہ سلام کی لائن پڑھنا منع نہیں، لیکن ہم اپنی کنڈیشن کو بھی جو دیکھیں کہ ہم نے کبھی آقا کے لیے رویا، کیا آقا کے لیے کبھی آنسو کے قطرات گرے؟ 100 روپے گھوم جانے کی وجہ سے ایک غم تو آیا، لیکن 5 وقت کی نماز چھوٹی کبھی غم تو آیا نہیں۔ تو پھر کیوں بولے بھائی کہ ہمیں رات کی امت روتی ہے، آپ کے لیے کوئی نہیں روتا؟ ہاں اگر رو لینا پھر یہ سلام پڑھ لینا۔ کنڈیشن کیا ہے ہماری؟ کنڈیشن کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ نبی پیدا ہونے کے بعد پہلا سجدہ، اور پہلے سجدے میں ہماری یاد۔ آقا ہمارا کتنا خیال ہے، ہم لوگ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کا ہمیں کتنا خیال ہے؟ آقا کی سیرت کا کتنا خیال ہے؟ آقا کی پسند ناپسند کا کتنا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی، کبھی نہیں لگائی۔ مہندی عورتوں کو لگانا جائز ہے لیکن کبھی نہیں لگائے،
عورتوں نے پوچھا آپ سے کہ ماں عائشہ ہاتھ میں مہندی نے لگا دی، مہندی تو جائز ہے نا؟ بولے ہاں جائز تو ہے، لیکن مہندی کی خوشبو میرے آقا کو پسند ہے، میرے شوہر نامدار کو مہندی کی خوشبو پسند ہے، جائز اپنی جگہ، لیکن میں وہ چیز کیوں لگاؤں جس کی خوشبو میرے آقا کو پسند نہیں؟ کیسے لوٹتے ہو؟ صاحب رسول ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، مسئلہ پتا نہیں تھا، پہن لیے تھے، آقا کریم کی محفل میں آئے، آقا نے فرمایا نکال کے پھینک دو اس کو، جائز نہیں سونے کی انگوٹھی۔ ہمارے لوگ تھوڑا پیسہ کیا مل جاتا ہے تو سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں، سونے کا چین پہن رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ رب نے دولت دی تو زکات ادا کرو، رب نے دولت دی تو رشتے داروں پر خرچ کرو، رب نے دولت دی تو آپ کچھ ایسا کرو کہ جس سے آپ کی آخرت سنا جائے۔ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے یاد رکھیے وہ خرچ کرنے کی ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے، آپ کے ناخن بڑھتے ہیں ضرورت سے زیادہ آپ کاٹ کے الگ کرتے ہیں، بال بڑے ہوئے ضرورت سے زیادہ ناؤ کے پاس جاتے ہیں نا، ضرورت سے زیادہ میرے خدا نے مال دیا ہے تو دوسروں کا خیال رکھیں۔ تو سونے کا چین پہن رہے ہیں، سونے کی بالیاں پہن رہے ہیں، سونے کا پٹا پہن رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، سونے کی انگوٹھی پہنا ہے، مسئلہ پتا نہیں تھا، پہن لیے، آقا نے نکال کے پھینک دیا۔ جب آقا نے نکال کے پھینک دیا نا، محفل چھٹ گئی، آقا تشریف لے گئے، آقا تشریف لے گئے تو کسی نے اس صحابی کو کہا اٹھا لو انگوٹھی، تو صحابی کا جواب سنیں گے، وہ کہتے ہیں جس کو میرے آقا نے پھینک دیا کبھی نہیں اٹھا۔ لوگوں نے سمجھا اٹھا لو، اپنے گھر کی عورتوں کو لے لینا، بیچ کے کچھ پیسہ لے لینا، دینوں اور دینار بہت سارا کام ہے، سونا پہناوا تھوڑی کرنا ہے، اور بھی کام ہے اس کے، سونا عورتوں کے لیے حلال ہے اس کو دے دو۔ بولے ہم نے میرے آقا جس کو پھینک دیے وہ پھینکا رہے گا، ہم نے اٹھانے گا۔ ایسے لوگ تھے ہمارے یہاں، لوگ عجیب و غریب قسم کے ہوں گے۔ مسلمانوں عید میلاد النبی کا پیغام لے کے جائیے، عید میلاد النبی آپ کا پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ اس پیغام کو لیں کہ آقا کی سیرت پہ عمل کریں، آقا کے طریقہ کار پر عمل کریں۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، جہاں سے بات شروع کیا تھا وہیں سے ختم کرتا ہوں، یاد آئے وہ اربل کا بادشاہ جو جشن عید میلاد النبی منانا شروع کیا تھا نا، وہ لنگر بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولیے؟ لنگر بھی کرتے تھے، بڑے مزے کی بات۔ اور ان کے لنگر میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ جب میں پہلی بار پڑھا نا تو ایمان تازہ ہوتا۔ ان کے لنگر میں جو پروڈکٹ ہوتے تھے، آپ نے لکھا میں نے پڑھا، ان کے لنگر میں 5000 بکروں کے سیرے ہوتے تھے۔ پہلی ویرائٹی 5000 بکروں کے، یعنی 5000 بکرا ذبح کر کے ان کے سیرے کو پکا کر کے رکھتے ایک طرف۔ 30,000 مرغیاں، مرغی مسلم 30,000 وہ رکھتے ہیں۔ 3 لاکھ مٹی کے پیالے میں دودھ رکھتے ہیں، اتنے 3 لاکھ، اور 30,000 مٹھائی کے تھال۔ میں جو پڑھا تو مجھے حیرت ہے کہ آج ہم لوگ 8-10 دیگ بنا کے آ رہے ہیں، دلوں میں پھرتے ہیں کہ ہم نے 10 دیگ بنایا تھا، الحمدللہ بنائے، لیکن قربان کریے اس اربل کی بادشاہ پر اتنا بڑا لنگر، اور یہ 5000 بکرے ذبح کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ 30,000 مرغیاں ذبح کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ 3 لاکھ الحمدللہ 3 لاکھ وہ مٹی کے برتن میں دودھ کھمبا دے الحمدللہ، اور 30,000 مٹھائیوں کے تھال، اتنا سارا لنگر وہ آقا کی پیدائش میں بنا۔ آج ہمارے جیب میں ہاتھ جاتے نہیں، ایک جھنڈا نہیں خرید پاتے تو برسوں سے کہا جا رہا ہے کہ جلوس میں آؤ تو جھنڈا ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں، جلوس پہ جا کے دوسرے کو تکتے ہیں، مل جائے اس کا تو پکڑ لو۔ ارے بھائی آپ اپنا لے کے نکلو نا، غور کیجیے اگر ایک مسلمان اپنے ہاتھ میں ایک جھنڈا لے کے نکل جائے، اب غور کرو، یقین مانو سارا ڈی جے فیل، سارا ساؤنڈ فیل، آپ کا جو منظر ہوگا نا وہ باطل کو ایسا کھڑکائے گا کہ ان کی حالت خراب ہو جائے۔ ہر ہاتھ ایک جھنڈا لے کے نکل جائے، لیکن خریدنا نہیں، آپ کو یہ اتنا ملتا نہیں تو آپ سے دکان پڑی، حامد بھائی کے جھنڈے بچے ہیں۔ میں یہ نہیں کہ میں ایڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بچے ہر آدمی جھنڈا خریدتے ہیں، اور ان کا اسٹاک ختم ہو جائے نا تو ہر ایک اپنے بازار میں اپلبدھ ہے، لے آئے، ہر گھر میں سلائی مشین ہے، جھنڈا خود بنا لیں اور ایک جھنڈے کے ساتھ لے کر نکل جائیں عید میلاد النبی کے موقع پر۔ اللہ کرم فرمائے، 12ویں شریف کی دھوم انشاءاللہ بچانی ہے۔ کل تو 12ویں شریف کی رات ہے، آج 11ویں کی رات ہے، کل 12ویں کی رات ہے۔ کل اس رات جب آپ بیٹھیں گے نا تو 12ویں کی رات ہوگی، 12ویں کی رات میں عرض کروں، 12ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات سے افضل ہے۔ 12ویں کی رات
شب قدر کی رات سے افضل ہے. رمضان کے 27 کو آپ جانتے ہیں نا, اس سے افضل واقعے کی رات ہے. جی علماء نے لکھا ہے جب اتنی افضل رات ہے اس رات کو عبادت میں گزاریے گا. اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوں ہی ہم سب کو جشن ولادت خوب سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام.